الف لام میم محمد عین علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل من و سلوا کھاتے کھاتے اکتا گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، اب تو ہم اس کھانے سے گھبرا گئے ہیں، ہم سے یہ سیٹھا پھیکا کھانا نہیں کھایا جاتا۔ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ اس زمین سے ککڑی، ساگ، پیاز، گیہوں اور مسور پیدا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عجیب و غریب سوال سے حیران رہ گئے اور کہنے لگے، افسوس تمہاری عقل پر، ارے تم اتنے بے وقوف ہو کہ اتنی اچھی اور بے مشقت چیز کو چھوڑ کر ساگ، ککڑی، پیاز، لہسن پر اتر آئے۔ یہ تو کسانوں کا کھانا ہے جو تم نے پسند کیا ہے۔ واہ، یہ تمہارا ذوق ہے اور یہ تمہاری پسند ہے کہ بادشاہوں کی غذا چھوڑ کر کسانوں کے کھانوں پر طبیعت للچائی۔ مگر بنی اسرائیل اپنے سوال سے نہ پھرے، بلکہ برابر سبزی، ساگ کی فرمائش کرتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تنگ آ گئے تو کہنے لگے، مصر جاؤ، وہاں ہر گاؤں اور ہر بستی میں تمہاری پسند کی چیز ملے گی۔ بنی اسرائیل ایسے ضدی واقع ہوئے تھے کہ جس بات کا ان کو حکم دیا جاتا تھا اس کے خلاف ہی کرتے تھے۔ اگر ان سے کہا جاتا کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ لیٹنا پسند کرتے تھے، اور جو کہا جاتا کہ بیٹھ جاؤ تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر خاموشی کا حکم ملتا تو بولنے لگتے تھے، جو بولنے کی اجازت ملتی تو خاموش ہو جاتے۔ حکم الہی کا مذاق اڑاتے اور شریعت کا ہر کام جو ان کے خلاف ہوتا اس کو بدل ڈالتے۔ جب ان کو حکم دیا گیا کہ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں تم کو تمہاری جی کی چاہت کی چیزیں ملیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جب دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا اور تم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ مگر شرارت اور ضد تو ان کی گھٹنی میں پڑی ہوئی تھی، وہ بھلا اپنی طبیعت کے خلاف کب کر سکتے تھے؟ اب ان کا محض خیز قصہ سنو کہ جب دروازے سے داخل ہوئے تو تیوری چڑھائے ہوئے تھے، منہ بنائے ہوئے، اور پھر مزہ یہ کہ جو کچھ حکم دیا گیا اس کے بالکل خلاف کیا اور سجدے کے بجائے گھٹنوں کے بل چلے۔ اس نافرمانی کی کوئی حد ہے، اس ضد کی کوئی انتہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ نہ آئے، پھر وہ ناراض نہ ہو، پھر وہ عطاب نہ کرے۔ ان پر ایسے ایسے انعامات کیے، فرعون، اس کی قوم اور اس کی پولیس سے ان کو نجات دی، پھر امن و سلامتی کے ساتھ دریا سے پار کیا، ان کے دشمنوں کو ذلیل اور ہلاک کیا، پھر ان پر ابر کا سایہ کیا، ان کے لیے من و سلوا اتارا، پھر وہ پیاز، لہسن، گیہوں اور مسور کے خواستگار ہوئے تو وہ بھی اپنی مہربانی سے عطا فرمایا۔ پھر بھی وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے، ہمیشہ نئی شکایت، ہر روز نیا سوال۔ پھر اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ غصہ آتا؟ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان پر طاعونی بلا نازل کی، جس سے دم کے دم میں ہزاروں فنا ہو گئے۔ ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا اور بہت کوشش کے باوجود بھی قاتل کا پتہ نہ چلا۔ روز یہی باتیں اور آئے دن یہی چرچے کہ کس نے قتل کر دیا اور قاتل کون ہے۔ جب کسی طرح پتہ نہ چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم لوگوں نے بہت سر مارا مگر قاتل کا سراغ نہ ملا۔ اب تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہم پر اس راز کو ظاہر فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے۔ اب بنی اسرائیل پر مصیبت پڑی، کیونکہ وہ ہر حکم کو مصیبت سمجھتے تھے، تو پھر وہ کام مصیبت ہی ہو جاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، بنی اسرائیل نے کہا، تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدا کی پناہ، میں نادانی اور جہالت کی بات نہیں کرتا، یہ خدا ہی کا حکم ہے اور تم کو کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل نے کہا، اچھا یہ بات ہے تو پھر اپنے پروردگار سے دعا کرو
کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب سوالوں کی بوچھار شروع ہونے لگی۔ انسان کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کو جی نہیں چاہتا تو اس میں لاکھوں فی نکالتا ہے۔ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ سینکڑوں سوال کیے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ جوان، درمیانی حالت میں ہو۔ پھر انہیں چین نہ آیا، کہنے لگے دعا کرو کہ وہ بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا رنگ زرد ہو اور اتنا خوشنما ہو کہ دیکھنے والوں کو پسند آ جائے۔ لیکن اب بھی انہوں نے اکتفا نہ کیا اور کہا کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے دریافت کرو کہ وہ کس قسم کی گائے ہو۔ ابھی تو ہم شبے میں ہیں، جب ٹھیک ٹھیک پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ ذبح کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے نہ زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اور اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو، بلکہ صحیح سالم ہو۔ بنی اسرائیل بولے، اب تم ٹھیک ٹھیک پتہ لائے ہو، اب ہم ذبح کریں گے۔ بنی اسرائیل نے اس کام کو جتنا مشکل سمجھا اتنا ہی مشکل ہو گیا۔ اگر وہ پہلے ہی سے حکم کی تعمیل کر لیتے اور جیسی گائے پاتے ذبح کر لیتے تو کوئی وقت پیش نہ آتی، مگر انہوں نے اس کثرت سے سوال کیے کہ اس میں رخنے ہی پڑتے چلے گئے اور وہ بڑی مشکل میں پڑ گئے، اس لیے کہ تمام صفتیں ایک میں جمع ہونا مشکل ہیں۔ مثلا ادھیڑ ہے تو زرد رنگ نہیں، زرد رنگ ہے تو خوشنما نہیں۔ اگر زرد رنگ بھی ہے اور خوشنما بھی ہے، وہ زمین جوتتی ہے، اگر زمین نہیں جوتتی تو کھیتی کو پانی دیتی ہے، اور جس میں یہ سب باتیں موجود ہیں تو وہ درمیانی نہیں ہے، یا تو بوڑھی ہے یا جوان۔ غرض تلاش کرتے کرتے تھک گئے، خدا خدا کر کے بہت کوشش اور بہت دوڑ دھوپ کے بعد وہ گائے ملی تو اس کو ذبح کیا۔ اصل میں وہ ذبح کرنے والے ہی نہ تھے، اس لیے وہ بار بار سوال کرتے تھے کہ کسی طرح ٹل جائے۔ آخرکار ان کو کرنا ہی پڑا۔ جب گائے ذبح ہو گئی تو فرمان خداوندی ہوا کہ اس کا ایک ٹکڑا مقتول پر ڈال دو، تو وہ مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ دے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پر ڈال دیا، ٹکڑے کے پڑتے ہی مقتول زندہ ہو گیا۔ اب اپنے قاتل کا نام و نشان بتا دیا۔ بنی اسرائیل مصر میں مدتوں غلامی کی حالت میں رہے۔ اس غلامی کی زندگی نے ان کی زندگی جانوروں سے بدتر کر دی۔ برے بھلے کی تمیز اور ذلت و عزت کا امتیاز ہی ختم ہو گیا۔ اب مصر سے نکلے تو ان کو آزادی کی زندگی نصیب ہوئی اور شریفانہ زندگی بسر کرنے لگے۔ اب ان کے لیے اس کی بڑی ضرورت تھی کہ احکام الہی ان پر نازل ہوں اور وہ اسی کے سہارے سیدھے راستے پر چلیں اور آپس میں اتحاد و محبت اور انصاف کے ساتھ زندگی گزاریں اور حق اللہ اور حقوق العبادت کو ادا کریں۔ سو یہ سب باتیں بغیر شریعت الہی کے اور بغیر ایمان کے نور کے ٹھیک ادا نہیں ہو سکتی۔ جن کے ساتھ مشعل ہدایت اور ایمان کا نور ہے اور جن پر یہ روشنی پڑ گئی جو پروردگار کی طرف سے اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اس کی تو آنکھیں کھل گئیں اور وہ خواب غفلت سے بیدار ہو گیا، اس کے دل و دماغ روشن ہو گئے۔ اب دین کے باریک باریک نقطے بھی ان کی نگاہ بصیرت نے دیکھ لیے اور مشکل سے مشکل گتھی بھی ان کے دل و دماغ نے سلجھا لی۔ جن کے پاس ایمان کا نور نہیں، جن کے پاس مشعل ہدایت نہیں، جو نبی کی صحبت سے فیضیاب نہیں ہوئے، وہ بے نکیل اونٹ اور بے لگام گھوڑے کی طرح ہیں کہ جس طرف منہ اٹھا چل دیے۔ وہ خود تاریکی میں بھٹکے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، حقوق کو پامال کرتے ہیں، حدوں سے متجاوز ہو جاتے ہیں اور خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، نفس امارہ کے غلام بنتے ہیں اور خواہش نفس کے انتباہ کرتے ہیں، خواہ ان میں صدہا خرابیاں ہوں اور ہزاروں نقصانات ہوں۔ حکومت و سیاست ہوئی تو اور بھی ستم ڈھائے، ظلم زیادتی پر کمر باندھی، یتیموں بیواؤں کے مال پر اپنا تصرف جما لیا، لوگوں کے خون بہائے، امانتوں میں خیانتیں کی،
جبرن لوگوں کو اپنا غلام بنایا، ان پر بے جا سختیاں کیں اور بے جا خدمتیں لیں، نہ اللہ کا ڈر نہ رسول کی پیروی۔ دنیا میں آئے دن یہی قصے رہتے ہیں، کتنی لڑائیاں پہلے ہو چکی ہیں اور کتنی اب ہو رہی ہیں، اور برابر فتنہ و فساد برپا رہتے ہیں۔ یہ سب ایمان کی کمی کی وجہ سے ہے۔ جب ایمان کی روشنی دلوں سے نکل چکی، ظلمت و جہالت کی تاریکی چھا گئی، تو پھر سوجھ بوجھ کہاں؟ بھلا تاریکی میں کچھ نظر آ سکتا ہے؟ روشنی میں ایک ذرہ بھی ہوتا ہے تو چمک اٹھتا ہے، اور تاریکی میں پہاڑ بھی نظر نہیں آتا۔ جب ایمان کی روشنی نہیں تو پھر دین کی باریکیاں کیسے نظر آ سکتی ہیں؟ اس لیے نبیوں کے اتباع بہت ضروری ہے اور اہم چیز ہے۔ نبیوں کی تعلیم حیوان کو انسان، پتھر کو ہیرا اور سونے کو کندن بنا دیتی ہے۔ ان کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے حقوق اس طرح ادا کیے جائیں، اس کی عبادت اس طرح کی جائے، بندوں کے حقوق یوں ادا کیے جائیں، زندگی اس طرح گزارنا چاہیے۔ زندگی کے یہ آداب ہیں، کھانے پینے کے یہ آداب ہیں، مجلسوں کے یہ آداب ہیں۔ نبی اپنی قوم پر ایسے شفیق اور مہربان ہیں اور اتنی شفقت اور محبت کے ساتھ تعلیم دیتے ہیں جیسے شفیق باپ اپنے عزیز بیٹے کی تعلیم و تربیت کرتا ہے۔ بچوں کو جس طرح والدین کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو نبی کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ جو لوگ نبی کی تعلیم و تربیت سے بے بہرہ ہیں، نہ ان سے تعلیم حاصل کی، نہ ان سے زندگی کے آداب سیکھے، وہ بالکل ایسے درختوں کی طرح ہیں جو خود رو ہیں، خود بخود پیدا ہو گئے اور بڑھ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ان میں کیسی خرابیاں ہوں گی، کوئی ٹیڑھے تو کوئی سیدھے، کوئی گھنے ہوں گے تو کوئی چھترے، کسی میں گل ہوں گے تو کسی میں کانٹے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ بنی اسرائیل پر ایک کتاب نازل کروں جو ان کے لیے مشعل ہدایت ہو، جیسے اگلی امتیں بغیر کتاب کے گمراہ اور برباد ہوئیں۔ یہ نہ ہو، چنانچہ اس نے ارادہ فرماتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم 30 روزے رکھ کر طور سینا کی طرف آؤ، تو میں تم سے کچھ باتیں بھی کروں گا اور کتاب بھی دوں گا، تاکہ ان کی ہدایت کا ذریعہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی بطور گواہ کے اپنے ساتھ لیے، اس لیے کہ بنی اسرائیل بڑی جھگڑالو قوم تھی۔ بات بات پر اعتراض، بات بات پر جھگڑا ان کا شیوا تھا۔ چلتے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو دلیل اور ہدایت کی بہت ضرورت ہے۔ اب میں ان کے لیے کتاب لینے جاتا ہوں، تم میرے بعد ان کا بہت خیال رکھنا، ان کی اصلاح و ہدایت کی فکر کرتے رہنا، دیکھو میرے بعد یہ کسی خرابی میں مبتلا نہ ہونے پائیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر اپنے پروردگار کی ملاقات کو طور سینا کی طرف روانہ ہوئے، اور شوق ملاقات میں جلد جلد قدم بڑھا کے ساتھیوں سے پہلے پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تم نے اس قدر جلدی کیوں کی؟ اپنے ساتھیوں سے پہلے کیوں چلے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں نے اس لیے جلدی کی کہ تیری ملاقات اور تیری رضا کا شرف جلد حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پلٹو اور 40 روزے پورے کر کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً پلٹ گئے اور 40 روزے پورے کر کے پھر طور سینا پہنچے۔ دونوں جہاں کے پروردگار نے ان کو اپنے قریب بلایا اور باتیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے پروردگار کی یہ عنایت اور مہربانی دیکھی تو شوق پیدا ہوا کہ اپنے پروردگار کو ایک نظر دیکھ بھی لوں۔ عرض کیا، اے پروردگار عالم، میری تمنا ہے کہ میں ایک نظر رخ زیبا کی زیارت کر لوں۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ موسیٰ میرے جلوے کی تاب نہیں لا سکتے، میرے رخ روشن کو زیارت نہیں کر سکتے۔ بھلا اللہ تعالیٰ کو کون سی آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ سب کو دیکھتا ہے۔ اس کے جلوے کی تاب تو پہاڑ بھی نہیں لا سکتا۔ جلوہ تو بڑی چیز ہے، اس کے کلام کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو
تو اس کو دیکھتا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ تم میرے جلوے کی تاب نہیں لا سکتے، دیکھو اس پہاڑ پر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ میرے جلوے کی تاب لا سکا تو تم بھی دیکھ سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، تجلی کے پڑتے ہی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو عرض کیا، پروردگار تو پاک اور بے نیاز ہے، میں اپنی اس جرت کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے کلام اور اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، بس جو کچھ میں تم کو دوں اس کو لو اور شکر گزار بنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت لی جو نصیحت و حکمت کی مکمل ترین کتاب بنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی قوم کو دو تاکہ وہ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی اور موت سنوار لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت لے جا کر ان 70 آدمیوں کو دکھائی جن کو اپنے ساتھ لائے تھے اور فرمایا، میں تمہارے لیے بڑی چیز لایا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی خاص مہربانی سے عطا فرمائی ہے۔ وہ 70 آدمی بہت دلیری اور جسارت کے ساتھ بولے کہ یہ کوئی سند نہیں ہے، ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو صاف طور سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی جسارت اور بے باکانہ کلام پر بہت غصہ آیا، ان پر ناراض ہو کر بجلی گرا دی اور وہ سب جل کر راکھ ہو گئے۔ کوئی ان سے پوچھتا کہ تم اللہ کی بنائی ہوئی بجلی کی تاب تو نہ لا سکے، جل کر رہ گئے تو بھلا اس کے جلوے کی تاب کیسے لاتے اور اس کے نور کو کیسے برداشت کرتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت گھبرائے کہ اگر میں اکیلا جاؤں گا تو قوم مجھے جیتا نہ چھوڑے گی۔ عرض کیا، پروردگار اپنی خاص مہربانی سے میری خاطر ان کو زندہ کر دے، ورنہ قوم میری دشمن ہو جائے گی اور مجھے جینے نہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو پھر زندہ کر دیا اس لیے کہ شاید تم شکر کرو۔ الف لام میم محمد عین علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ الف لام میم محمد عین علی۔